الرحمة والمحبة في قلوب المؤمنين وقل لنا من النبي المختار ومن الصديق ومن الطيار ومن أسد الله وأسد رسوله ومن سيد إبراهيم ومن مهدي هذه الأمة صلاة محمد وعلى زیادہ تاخیر تو نہیں ہو گئی. میں بھی صرف مجلسوں سے ہی آ رہا ہوں. بہت سے ممبر یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسے وقت مل جائے اپنے طور پر مکمل کرتا ہوں مجلس کو. یہاں پہ تعلیم پیش کروں گا. میں نے خطبہ والا سرکار کا شروع کیا تھا, اسی کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے دو جملے ابھی جو مخالفت نے اعلان کیا تو اچانک ذہن میں بات آئی, پیش کر رہا ہوں کہ موبائل کر گئے ہوں کہ اور کچھ پیسے لوگوں نے نکال لیجیے کاٹ لی. تو ہم نے سنا تھا کہ امام بارگاہوں میں کبھی چوری نہیں ہوتی کیونکہ چور آزاد نہیں ہوتے. اور آزادار چور نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی اور آ جائے اور اسی نیت سے آئے تو اس کو اتنا بتا دیجیے کہ حضرت عباس کی مار بہت بری پڑتی ہے. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے دور کے عزیز بھی تھے, سید مولانا سلطان رضوی پاپا کے نام سے تخلص فرماتے تھے. وہ بھی چیزوں میں شرط پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں مٹکے ہوتے تھے کھڑے, پانی کا انتظام نہیں تھا, تو اس پہ کٹورے رکھتے تھے. تو کئی لوگ کٹورے چرا کے لے جاتے تھے, سلور کے کٹورے ہوتے تھے. تو انہوں نے شعر کہا, روکا, پھر کہا کی پیروی یزید کی مومن کا کیا لیا. بھئی چور نے کیا کیا, کی پیروی یزید کی مومن کا کیا لیا. چور جب آ رہا ہے نا کسی مومن کی چوری کر جائے, چاہے بٹوا لے جائے, چاہے موبائل لے جائے, چاہے جوتے لے جائے, کام اس نے ایک ہی کیا ہے. میں نے تینی چیزیں گنوائی ہیں. دوبارہ سننے کا پہلا مصرع تو مرحوم تقاضا کہتے تھے کی پیروی یزید کی مومن کا کیا لیا. کی پیروی یزید کی مومن کا کیا لیا. پانی نہ کیا بند, کٹورا چرا لیا. محبت سے اسی طرح سن رہیے گا. جو میرے مجھے الفاظ ہوں, جو آپ نے مجھے محبت دی گئی, مجھے تصویر افراد بتا رہے تھے کہ پہلے شعر کے بعد ہمارے کوئی 35 سال میں کبھی ہال نہیں بھرا ہے. میں انتظام نہیں کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے میں اس چلانے پڑے گی, انتظام ہوگا. جو آپ نے مجھے محبت عطا کرتی ہے جناب سیدہ کے صدقے میں, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جس طرح سے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہیں, میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں, اور پورے گاؤں سے جانے کہاں کہاں سے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں. جو مطالعے پیش کروں گا, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کوشش کروں کہ مولا کے خطبے کو آپ تک پہنچا دوں, حق ادا کروں. نہیں کر سکتا تو مولا سے پہلے معافی بنا حضرات سے سب لوگ سن لیجیے گا جو میں پیش کروں. مولا نے دربار یزید میں فرمایا فَقَتِينَا سَتًّا فَقَوْبَلَّ بِصَبِرٍ ایُّهَا النَّاسِ, لوگوں کو بادرہ خطا کیا جاتا ہے, سنانا ایک کو مقصود ہوتا ہے. پہنچتے رہیے گا. تو اب تو یزید سن رہا تھا. مولا نے فرمایا فَقَتِينَا سَتًّا, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, یزید تجھے نہیں, ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. یہاں پہ رو کے جملہ پیش کر دو. تو آپ جب یزید کے باپ سے مولا سید سجاد کے دادا کی جنگ ہوئی تھی تو وہاں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے, ان کو کہتے تھے خوارج. خوارج کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا. تو 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور کہا کہ ہم ایک ہی سوال کریں گے علی میں بھی طالب سے. اگر علی نے ہر دفعہ نیا جواب دیا, یعنی نئی دلیل پیش کی, تو علی کے ساتھ, نہیں تو پھر علی کے دشمن کے ساتھ. لیکن انہوں نے سب نے کہا کہ بھئی دیوار کے پیچھے چھپ کے جانا تاکہ علی کو پتہ نہ چلے کہ ہم 10 اکٹھے آئے ہیں.
ہم ایسے امام کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کتنے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ممنون آپ کی محبتوں کا. تو اب وہ 10 افراد چھپ گئے. ان میں سے پہلا سامنے آیا یعنی من افضل العلم بالمال. یعنی بتائیے کون سی چیز افضل ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ تو آپ نے ایک مرتبہ سے لکھا کہا علم افضل ہے. قبل مطالب ایسا کیوں کر ہے علم افضل؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آ گیا یعنی بتائیے علم افضل ہے ایمان؟ تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہوں. تیسرا آدمی سامنے آیا آنے کے بعد یعنی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. یعنی کیوں؟ کیونکہ دولت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اسی انداز سے چلتے رہتے ہیں. چوتھا آدمی سامنے آیا آنے کے بعد کہا یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ دولت قارون کی میراث ہے، فرعون کی میراث ہے، حامان کی میراث ہے. مولا نے بھی تین نہیں گروایا ہے. علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آ گیا یعنی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں یعنی علم افضل کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. یہ فرعون نے بھی کہا، نمرود نے بھی کہا، شداد نے بھی کہا. اور جس کا علم زیادہ ہو کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت. یہ مولا کا اپنا جملہ ہے. ہمارا یاد ہے ختم نہیں ہے، چلتا رہوں گا. مجھے مطالب پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ 10 کے 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا. مولا نے 10 نئی دلیلیں دی. سب کے سب کہنے لگے یعنی اب آپ کے ساتھ ہوں. مولا نے فرمایا کیوں؟ میرے ساتھ اب کیوں ہو؟ کہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 دلیلیں دی ہیں. مولا نے فرمایا 10 کا قائل ہوگا؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں علی قیامت تک نئی دلیلیں. قیامت تک نئی دلیلیں پیش کرتا، قیامت تک بیان کرتا رہتا. اسی لیے آل محمد سب سے افضل ہے کیونکہ علم میں ان سے افضل کوئی نہیں. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے علم انہی کے پاس ہے. بغیر نام لیے سارے بندے کی توجہ ہو. یتیم آنی پورا زور لگا کے 2 مہینے سے پڑھ کے آیا ہوں اور بالکل کچھ کھا بھی نہیں رہا، پوری رات نہیں سویا ہوں. دن میں چند گھنٹے ملے ہیں، سارا دن ملاقاتوں میں گزرا ہے. لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ورنہ آرام کب کرتے ہیں محرم میں آؤں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں آرام نہیں کرتا لیکن سکون بہت ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں سارے ممبر کی توجہ میرے ساتھ ہے. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا علم میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. توجہ ہو. انہی کے ماننے والوں میں سے، ماننے نہیں دشمنوں میں سے ایک نے کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ فوراً جواب دے دیتے ہیں. ابھی مجھ سے نام نکلنے والا تو مولانا نے مطلب اس کا نام لے کے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولانا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا سوچنے کی ضرورت کیا؟ میں مولا کہہ رہا اس نے نام لیا کہ یعنی سوچنے کی ضرورت کیا؟ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے اس لیے گرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں نا مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے آج اس فسیدہ سے کربلا
محبت سے سن رہے ہیں. رات کے اس پہر بھی اس توجہ سے بہت مشکل ہوتا. چلتے رہیے گا تو میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ گرامی قرآن کریم کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. تو امام فرما رہے ہیں علم ہمارے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر علم نہیں رکھتے تو ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں. اب میں تلاش کرتا رہا مجھے اہل ذکر کہاں ملے. میں نے سارے صحابہ کو دیکھا, مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. گھبرا کے نہ سنیے گا, پریشان نہ ہوئیے گا, پتہ میرا تو تمام کے تمام صحابہ کو دیکھا اہل ذکر نظر نہیں. تابعین میں دیکھا کوئی اہل ذکر نظر نہیں. تابعین میں دیکھا اہل ذکر نظر نہیں آیا. میں تلاش کرتا رہا فقہاء میں اہل ذکر نظر نہیں آیا. مفسرین میں دیکھا اہل ذکر نہیں تھا. محدثین میں اہل ذکر نہیں تھا. ادباء میں اہل ذکر نہیں تھا. مورخین میں اہل ذکر نہیں تھا. میں ساری کائنات میں تلاش کرتا رہا. پھر اچانک منبر کوفہ پہ نظر گئے. وہاں کوئی کہہ رہا تھا سلونی سلونی. امام فرما رہے علم اللہ نے ہمیں عطا کیا, علم اللہ نے ہمیں عطا کیا, فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی, سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی, اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ کے ہمیں تمام خاندان بنی ہاشم کی 3 چیزیں مشہور تھی: خوبصورتی, سخاوت, شجاعت. بنو امیہ میں تینوں برعکس تھے. اور کچھ نہ کہلائیے گا, بد شکل بھی تھے, بخیل بھی تھے, بزدل بھی تھے. میں چلتا رہا, میں چلتا ہوں. مولا سجاد نے فرمایا یزید تخت میں بیٹھ کے اپنی فوج کے سامنے حکومت تیری, تخت تیرا, فوج تیری, سکہ تیرا, سپاہی تیرے, ایک قیدی کھڑا ہے, بلکہ مردوں کو رہنے دیجیے, ایک بیوی کمر جھکی ہوئی بار بار کہہ رہی ہے واللہ لا تبہو ذکرنا, خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کیا مطلب ان کا ذکر مٹے گا نہیں. کربلا میں سارے بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, پیمنٹ کو گئے, انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ یزید حکومت جس کی, سکہ جس کا, فوج جس کی, تخت اس کا, تاج اس کا, وہ ختم ہو گیا. اس کی قبر کا نشان نہیں. آج جب اسی شام میں جائے تو ہر جگہ لکھا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب. سمجھ میں آیا شجاعت اسے کہا جاتا ہے, قائد پروردگار اسے کہا جاتا ہے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. امام فرما رہے ہیں اسی محبت کے ساتھ چلیے گا. امام فرما رہے ہیں اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی, پھر 7 ہمارے فضائل. آج فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی مختار, نبی مختار ہم میں سے, نبی مختار ہم میں سے. جب مولا خطبہ دینے تھے آگے بھی بہت سے جملے ہیں. ایک مرتبہ یزید نے دیکھا ماحول بدل گیا. یزید کے درباری تھے اور یزید ہی پہ لعنت کر رہے ہیں. ان کا مقدر ہی لعنت تھی. اسی طرح چلتے رہیے گا, میں پورے ذکر دے رہا ہوں آپ کے خدمت میں. ایک مرتبہ ہمارا سجاد خطبہ دے رہے تھے, یزید نے دیکھا سب لوگ کہہ رہے یزید تو نے تو کہا تھا باغی ہے, یہ بتا رہے کہ آل رسول ہے. اب ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا کروں, ابھی تک تو کہہ رہا تھا میں نے باغیوں کو مار دیا, ناز کر رہا تھا مار دیا. اور سننے کا نہیں, اب تک ناز کر رہا تھا میں نے مار دیا باغی تھے. اب جیسے مجمع نے کہا یزید کیوں مارا, تو پریشان ہو کے جملہ کہا میں نے نہیں مارا.
عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، نہیں ہے مجمع بھائی اب تک کہہ رہا تھا مارنا صحیح تھا، اب اس نے خود ہی مان لیا کہ نہیں مارنا غلط تھا. جیسے یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا کہ بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ ہی کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. میں نے اقبال جرم کروا لیا. مجرم جب کہنے لگے نا یہ جرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا ہے کہ یہ جرم ہے. عزیزان گرامی جرم کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، بلکہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ جگہ نہیں ہے تو اس طرح سے بھی سن سکیں گے، میرے ساتھ سن رہیے گا. تو عزیزان گرامی جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ یزید تو روک نہیں سکتا. اس نے کیا کیا؟ مؤذن کو سے کہا اذان دے. مؤذن نے فوراً اذان شروع کر دی، امام نے خطبہ روک دیا. کئی مرتبہ اذانیں وقت پہ ہوتی اور کئی مرتبہ بے وقت ہوتی ہیں. جہاں جہاں ذکر آل محمد کی دشمنی میں اذان دی جائے وہ اذان عبادت نہیں ہے، اس پہ عذاب ہوگا. دلیل دیتا ہوں، دلیل پیش کرو، سنے گا ہمارا گھڑا تو نہیں رہا میں بن رہا ہوں. یزید نے ایک مرتبہ کا مؤذن سے اذان دے دو، اب وہ دیکھنے لگا تب تو ہے نہیں بے وقت اذان دے، اذان دے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام ابھی ممبر پہ چھے نہیں ہوئے، امام نے فوراً کہا جل جلالہ. جو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا رک جاؤ. امام نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا رک جا. مؤذن رکا. امام نے کہا یزید یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے کا نام؟ امام نے مرتبہ کہ یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ اب مجمع خاموش. سب نے یزید کو پلٹ کے دیکھا، کیا کہتا؟ یزید بھی خاموش. اسے محسوس ہو رہا تھا میرا سر 70 کلو کا ہو گیا. ایک مرتبہ امام نے کہا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے اذان میں یا میرے جد کا نام؟ بالکل گونگا. امام نے کہا اگر تو کہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ ایک یہودی کھڑا ہو گیا، کہا یزید اگر ہمارے درمیان جناب موسیٰ اولاد سے نسل سے کوئی ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے، جو تمہارے نبی کا نام آسا. ایک مرتبہ یزید نے یہودی کو باہر لے جا کے مارا. ایک عیسائی نے کہا وہ یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اگر ان کی سواری بھی ہوتی نا، اگر ہمارے درمیان ان کی سواری بھی ہوتی تو ہم تعظیم کرتے. یہ تو تمہارے نبی کا نواسا تھا جس کو تم نے مار دیا. یزید نے کہا عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. سارے مسلمانوں نے لکھا کہ یزید نے حکم دیا یہودی عیسائیوں کو بھی مار دو، اگر حسین کا ساتھ دیں، حسین کا ساتھ دیں تو یہودی اور عیسائیوں کو بھی مار دو. تو اب پتہ چلا یہ دشمنی نئی نہیں ہے. اگر دہشت گردی ہو، خودکش حملہ ہو تو سمجھ لو کوئی یزید کی نسل والا باقی ہے.
आती। मैं बहुत मालूम कहूँगा, आवाज़ नहीं पहुँच पाती रुबाई की, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं बाहर किसी को पता नहीं चलता कि अंदर क्या हुआ है। बहुत माजरत के साथ, किसी की दिलासारी मकसूद नहीं है कि मजमा बहुत ज़्यादा है और वक्त नहीं है और मेरी बिल्कुल सेहत नहीं है। अगर चलिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। मौला के खुतबा के चंद जुमले मुझे पेश करना है। मौला फरमाते हैं मिन्ना नबी मुख्तार हम में से, ये मैंने सारा पेश किया कि नबी मुख्तार हम में से। फिर इमाम ने फरमाया मिन्ना सिद्दीक हम में से हैं, सिद्दीक हम में से हैं। तीसरी दफा कह रहा हूं सिद्दीक हम में से हैं। इमाम फरमाए सिद्दीक मेरे दादा हैं। तीन दलीलें दूंगा, तीन दलीलें। सिद्दीक कौन, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा। पहला नहीं कहा मुझे किसी से कोई बहस नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मैं सिर्फ अपने मौला के फज़ाइल पढ़ रहा हूं, दूसरों से क्या मामला। भाई बहुत से सिद्दीक हो सकते हैं, अल्लाह ने हर नबी को सिद्दीक कहा, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबी है। जनाब इब्राहीम के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक नबी है। जनाब यूसुफ के लिए अल्लाह ने फरमाया यूसुफो सिद्दीक और यूसुफ और सिद्दीक। हमें ताबीर बताओ। तो तीन दलीलें। पहली दलील जो सिद्दीक है वो किसी सादिक नबी की सदाकत की तस्दीक करने वाला होगा। आधा मजमा पहुंचा, आधा नहीं पहुंचा। सादिक नबी की सदाकत की जो तस्दीक करे उसे कहते हैं सिद्दीक। उसके लिए पहली शर्त ये है उसकी पेशानी कभी बुतों के सामने ना झुकी हो। तमाम हजरात मेरे साथ नारा लगाएंगे। आप जितने जोर से कितना साथ पढ़ रहे हैं उतनी जोर, उससे डबल जोर से आपने नारे लगाने हैं। और आपकी आवाज कम से कम 50 तक को जानी चाहिए मौला के पास। वो हमारे सब कुछ है, सरकार सब कुछ है, आपने इसीलिए नारा लगाना है। मैं जब तक जाए नारे के बाद बाहर के अंदर के औरतें बीवी मेरी माँ मेरी बहनें सब नारा लगाए। नारा सदाकत को पेश कर रहा हूं। सदाकत को सच्चा कभी भी जा नहीं सकता मुबाहला में जब तक के साबिका जिंदगी में कोई झूठ न कहा हो। अगर जनाबे अमीर के अलावा कोई और सिद्दीक होता तो पैगंबर मुबाहला में ले जाते। अली
حضرت گرامی جو مباہلہ میں صرف 5 ہستیاں گئی ہیں تو واضح ہو گیا نا صدیق اکبر کون ہے، صدیقہ کبریٰ کون ہے؟ مہینے میں اور بھی بہت سی پیش کر سکتا ہوں، یہ کہیں غریب دلیوں میں تو میں آگے بڑھ جانا ہوگا۔ حضرت گرامی آخری دلیل اور سن لیجیے، جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے، میں رحمت اللہ جزائری سے دلیل پیش کر رہا ہوں، سید نعمت اللہ جزائری کی نسل سے مرحوم ہو گئے، تو میں مقدس میں ان سے سنی ایک مرتبہ فرمایا کہ جیسے ہی جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، تو سارے وہ کنویں کا دھانا چھوٹا تھا، کنویں نیچے سے باہر پڑا تھا، خشک کنویں میں حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں، جیسے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا نا، سارے حشرات نے کہا کاٹو شکار مل گیا، ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے کہا مت کاٹنا یہ صدیق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اصول بنایا ہے جو اس کے ہوتے ہیں۔ بھئی جب آپ جائیں گے نا عراق زیارات میں مسجد کوفہ کے اندر مستحب ہے اس دروازے سے آؤ جس کا نام ہے باب ثعبان، اشتہے والا دروازہ، اشتہے والا، بعد والوں نے نام بتا کہ اس کا نام رکھ دو باب فیل، ہاتھی والا دروازہ۔ پھر جب بولا کہ کہانے والے ہیں دوبارہ بنتا کہ نہیں باب ثعبان، پھر کسی نے پلٹ دیا، پھر واپس، پھر صدام نے کہا نہیں باب فیل کر دو، علی کے نام سے نہیں ہونا چاہیے باب ثعبان۔ تو مورخین نے بحث کے باب ثعبان کیوں نام رکھا؟ کہ جناب امیر ممبر پہ تھے، مسجد کوفہ تھی، مجمع بھرا ہوا تھا، اچانک ایک دروازے سے اژدہا داخل ہوا، سب اٹھ کے بھاگنے لگے، مولا نے کہا رک جاؤ اس کا مجھ سے کام ہے۔ اژدہا قریب آیا، مولا اترے، کان لگایا، اس کی پوری بات کو سنا، پھر ایک مرتبہ فرمایا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا۔ اژدہا چلا گیا، صحابہ پریشان، کہ یعنی اتنا بڑا اژدہا، سب کے دل دہل گئے، کہا یہ اژدہا نہیں تھا جن تھا، کہا اس نے آ کے مجھ سے سوال کہ یعنی ہمارا باپ سردار تھا جنوں کا، اس کا انتقال ہو گیا، بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، سردار کون ہوگا؟ سب آپ کو مانتے ہیں، سب نے کہا علی سے پوچھو وہ فیصلہ کریں، تو میں نے ذمہ لیا میں پوچھوں گا، تو پوچھنے آیا ہوں بھائیوں میں سے سردار کون ہے؟ مولا نے کہا جا میں نے تجھے بنایا۔ ہم ایسے گھر کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے در کے ماننے والے ہیں۔ تو جناب سید سرکار کو اس دربار میں فرمایا، کہا یہ ہمارا خاندان ہے، منت صدیق و منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے ہے۔ اور کیا کوئی نہ کہ نہیں اسد اللہ تو صرف مولا ہے؟ نہیں، اسد اللہ اور بھی، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، تمام امام بھی اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے، جو سارے شیروں پہ غالب، جو نہ شیروں کا ہر جگہ توجہ ہو، جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں، اب طاقت نہیں ہے لیکن پورا زور سے پیش کروں گا،
یعنی جناب مولا کائنات اسد اللہ الغالب جناب ساسا نے سبحان نے سوال کیا تھا مولا کون افضل ہے آپ یا موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا میں افضل کہا وَلِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مولا ایسا تو ہے کہ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں کہا ساسا جب اللہ نے کہا نا موسیٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى موسیٰ کہا جا کے فرعون کو تبلیغ کرو وہ تو بیان ہو گیا باغی ہو گیا خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو جناب موسیٰ نے فرمایا قرآن ہے رب انی قتلت منہم نفسا پروردگارہ میں نے ایک فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا ظالم تھا واجب القتل تھا کہا میں روک رہا تھا وقت میں میرے والوں کو تو میں نے اس کو روکا نہیں روکا میں نے دھکا دیا مر گیا کہ فرعون اس کا بدلہ لے گا بہت بڑی فوج ہے لاکھوں کی فوج ہے میرے ساتھ کسی کو بھیج میرے بھائی کو بھیج میری کمر مضبوط ہو جائے اشدد بہی ازری میری کمر مضبوط کر دے کہ ساسا موسیٰ نے بس ایک کافر کو قتل کیا تھا اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو کہ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا یا علی سورہ براءت کی مکے والوں کو تبلیغ کرنی ہے مکے والوں مشرکوں مکہ خالی کر دو آپ جائیے کہ ساسا میں اکیلا گیا تھا ساسا میں اکیلا گیا سارے مکے والے دیکھنے لگے مکہ وادی ہے چاروں طرف پہاڑیاں کہ ساسا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جب مکے میں اترنے لگا ایک آدمی نے کہا دیکھو علی آ رہا علی آ رہا سارے مکے والے جمع ہو گئے کہ یہ وہی علی ہے جس نے تیرے باپ کو مارا تھا اس نے کہا مجھے دانا نہ دے تیرا چچا بھی اسی نے مارا کسی کا باپ کسی کا چچا کسی کا ماموں کسی کا نانا سارے مکے والے جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں مکے والے آ اور سب کے سب کہنے لگے یہی ہے وہ علی مولا احرام میں تھے ذوالفقار پاس نہیں تھی کہ ساسا میں کعبے کی طرف بڑھا سب نے راستہ دیا میں چھت پہ گیا اب پتہ چلا کعبے کی چھت پہ جانے والے پہلے عباس نہیں تھے علی میں کہ مکے والوں برات میں اللہ کا رسول اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا آپ کی زبان میں بتاؤں تبرہ کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کیا مشرکین نجس ہیں تم مکہ خالی کر دو ایک مرتبہ والا فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا ساسا جب میں چل رہا تھا نا میں اپنے انداز سے پیش کروں گا پورے الفاظ کے ساتھ پورے خون جگہ کے ساتھ ساسا جب میں چلا تو میں سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا سب کی نگاہیں میری طرف تھی میں نے دلوں میں جھانک کے دیکھا خوف تھا پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا ساسا جیسے شیر کچھار سے شکار کو لے کے چلتا ہے کسی بکری میں طاقت نہیں ہوتی راستہ روکے میں بڑے اطمینان کے ساتھ چلا مجھے کوئی خوف نہیں تھا ساسا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ جب میں جا رہا تھا نا تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا کسی کو ساتھ بھیجو پہنچے میں پہنچے ساسا یہ ہے اہل شجاعت مولا سجاد فرما ایک آخری پہلو پیش کر دو تفصیل سے بڑے مسائل کو پیش کرنا ہے مولا سجاد نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی جو فرائض ہمیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں ہم میں سے
حسن و حسین ہم میں سے اس امت کا مہدی ہے. یہاں وقت جو کشمیر سے میں پہنچا تھا. مولانا نے خط لکھا میزی کے باپ کو اور کہا کہ تمہارے آپ نے رسول خدا کی مخالفت کی, تم نے میری مخالفت کی, تمہارا بیٹا یزید میرے بیٹے حسین کی مخالفت کرے گا, اور تمہارا آخری سفیانی میرے والدے کی مخالفت کرے گا. سفیانی آئے گا وہ ہمارے ساتھ مخالفت کرے گا اور اس کی نسل سے ہو, ابو سفیان کی نسل سے تو جانے کے ہم آئمہ علیہ السلام نے ہمیشہ واضح کیا کبھی بھی جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے روک میں نہ آنا. یہ اس لائق نہیں کہ ان کا خوف دلوں پہ سوار کیا جائے. ان کے دلوں میں آج بھی علی کا خوف ہے. تمہیں کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤں گا بھائی نعرہ حیدری آپ یہاں لگاتے ہیں, موت پڑتی ہے وہاں. ان ماؤں کو خدا سلامت رکھے جنہیں علی نے کہنا سکھایا, اور ان کی روحوں پہ رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں مجلسوں میں آنا سکھایا. میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی گرامی پوری دنیا کے اندر آج دو ہستیوں سے بہت زیادہ بغض ہے. ایک علی سے, دوسرے حسین سے, اور بے انتہا کوشش کی جاتی ہے بس علی علی نہ کہو, نعرہ نہ لگاؤ. یہاں تک کہ اچھا پہلے نعرے پہ پابندی دیے گئے تھے, اذانوں میں بھی نہ کہو. توجہ ہو, اذانوں میں نہ کہو. تم روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. جب یزید اپنے دربار میں نہ روک سکا, اور کون روکے گا؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم ذکر حسین کو بلا دیں گے. کہاں گیا وہ صدام؟ وہ مٹ گیا, حسین باقی ہے. میں سب کو ایک بات سنا دوں, حسین ابن علی کے ذکر سے دشمنی مول نہ لینا. جو حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے نا, وہ ہواؤں میں پھٹے بٹھانا.
سے بچائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے اور یہ ذکر بڑھے گا. اللہ کا وعدہ ہے جناب زینب کبریٰ سے یہ ذکر بڑھے گا. میرے کراچی میں بھی کہا تھا, یہاں میں بھی دہرا رہا ہوں. انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ بھئی انتظامات بہت مشکل ہو گئے, یہ محرم کا پہلا اشارہ نہیں کہ اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. آپ انتظامات بڑھا لیں, مجمع بڑھے گا. یہ علی والے ہیں, حسین والے ہیں. سلامت رہا تمام حالات. اللہ کے گرامی, یہ تمام دنیا کے اندر مجمع بڑھے گا. کہاں گئے وہ افراد جو کہتے تھے حسین والوں کو مٹا دیں؟ کہاں گئے بنو امیہ؟ کہاں گئے بنو عباس؟ اگر انہیں کہیں عذاب سے فرصت ملے گلشن زہرا میں آ کے دیکھو. یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے. اور ایک صرف شعر سنانے کے بعد تمام کر دوں گا آپ کی خدمت کو. اسی لاہور کے ایک مشہور شاعر مرحوم عاشور قاسمی جو سات زندگی باہر رہے اور لندن میں جب پہلی مرتبہ حضرت عباس کا نام نصب کیا گیا تھا نا, تو انہوں نے وہاں پہ شعر کہا تھا, زہرا تیری دعا ہے, زینب تیرا کرم ہے, لندن کی سرزمین پہ عباس کا آیا ہے. ذکر جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر جائے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں اور جاتا. مولا کا خطبہ بہت جلالی خطبہ. مولا نے اختتام پہ کہا, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن خدیجہ الکبریٰ, انا ابن فاطمہ الزہراء. امام نے نام تعارف کروایا, اس میں جملے کہے, پھر اس کے اندر فضائل پڑھے کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے 2 تلواروں سے جہاد کیا, 2 قبلوں پہ نماز پڑھی ہے. جب قبلہ بدلا تو سب پریشان تھے, کیا ہوا؟ نماز کے دوران بدلا تھا. یا پیغمبر نے نماز کے درمیان قبلہ بدلا یا علی نے؟ سارے صحابہ, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا. جو وہی پیغمبر پہ آ رہی تھی علی پہ بھی آ رہی تھی. تو افراد پریشان ہو گئے, میں اسی جملے پہ تمام کروں گا, اسی جملے پہ تمام کروں گا. میں تو وقت گزر چکا ہے. جناب امیر علیہ السلام مسجد نبوی ہے, پیغمبر تشریف فرما ہے, اور ایک مرتبہ جناب مولا کائنات روکتے ہیں صحابہ کو, رک جاؤ, وحی آ رہی ہے, وحی آ رہی ہے, رک جاؤ. پھر آپ نے کچھ دیکھا, کہا کہ اب جا سکتے ہو, وہی تمام ہو گئے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, علی مرتضیٰ نے ہمیں روک دیا, قریب مت جاؤ, وحی آ رہی ہے, قریب مت جاؤ, وحی آ رہی ہے. تو پھر مانو نا, کچھ اس لائق نہیں تھے, جب وحی آئے تو قریب نہ آئے. یہ جملہ نہیں پیش کرنا تھا, اچانک کہنے آیا. تو مولا نے ایک مرتبہ کہا, رک جاؤ, وحی آ رہی. پیغمبر سے کہا, صحابہ نے, یا رسول اللہ, علی نے روکا تھا کہ وحی آ رہی. آپ نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا, مسکرایا, کہا, یا علی, انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی, جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے, صحابہ بھی
बात है, हबीब खुदा का मकाम कुछ और आले मोहम्मद को पता है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज बड़ी गम की रात है। आज ऐसे इमाम के मसाइब हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी रोते में गुजारी। बिना बरवायत 35 बरस, बिना बरवायत 40 बरस कहना बहुत आसान है। एक चाहने वाले ने कहा, मौला हमारे सारे खानदान की हसरत है, मेरे छोटे भाई की शादी है, अगर आप कुछ देर के लिए शादी में आ जाते हैं। मौला के आंसू बहने लगे। और जब से अली अकबर की शहादत हुई मैं शादियों में नहीं जाता। कोई रोने में कुछ नहीं है। आज ताबूत का रहमत हो रहा है। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का अपने गुस्सा देना है। आए हैं जनाब सईद सज्जाद ने फरमाया, मैं जब से अकबर की शहादत हुई ना शादियों में नहीं जाता। उसने अर्ज की, मौला आप जैसा कहेंगे ना मैं शादी को वैसा रखूँगा, कोई बहुत ज़्यादा कहना कहमी नहीं होगी। मौला ने कहा एक शर्त है मेरी, अगर वो पूरी करते मैं शादी में आ जाऊँगा। मौला ने कहा जो शर्त, वो खातिर कहने लगा मौला जो शर्त मुझे कबूल। मौला ने कहा अगर कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब हो रहा है। आप तो बड़े आराम से मजलिस होता है भाई, आपको कोई रोकता तो नहीं मजलिस में आने से। मौला सज्जाद को बड़ी हसरत थी, मेरे भाई के मसाइब हो रहा है, मेरे भाई के मसाइब। एक मरतबा उसने कहा, मौला मैं आपसे वादा करता हूँ मजलिस में एहतराम करूँगा। जैसे ही मसाइब शुरू हुए, नई नई मजलिसें शुरू हुई थी, सब एक दूसरे को देख के हया करने लगे, कौन रो। मौला ने कहा चराग गोल कर दे ताकि शर्म ना करे। मौला ने कहा खुद के रोया करो मेरे भाई अली अकबर का, कोई शर्म ना करे। जब मेरी फुप्पियां रोती थी उन्हें तालियां में मारे जाते थे। भाई आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। एक सवाल करूं, मुझे पता मेरी माँ बहनें बेटियां भी आई हैं, आप में से बहुत से लोग अपने साथ बीवियों को भी लाए होंगे, आपकी बेटियां भी आई होंगी। एक सवाल करूं, अगर आप में से खुदा ना करे किसी को पता चले कि खवातीन में कोई बच्ची बेहोश हो गई तो क्या सवाल करेंगे? यही पूछेंगे ना किसी ने पानी पिला दिया या नहीं। कोई ये तो नहीं पूछेगा तमाचा किसने मारा था। हाय जनाबे सकीना, कोई रोने में मुख न करेगा। एक जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मर्दों में कोई हो ना हो, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहूंगा अगर अपने पहलू में देखिएगा, शाम से दो बीवियां जरूर आएंगी। एक फूकी भतीजे का पुरसा लेंगे, एक छोटी सी बहन। भैया की शहादत पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आने जरा एक मरतबा चलते हैं मदीने, जहाँ मौला सज्जाद एक बाजार से गुजर रहे हैं, लेकिन ये शाम का बाजार नहीं था, ये मदीने का बाजार था। मौला ने देखा एक कसाई ने अपने कुश्ते पे कपड़ा नहीं डाला, बस गोश्त देखा, मौला ने कहा हाय हुसैन।
ہائے حسین، ہائے میرے بابا کربلا میں مارے گئے۔ مدینے والے سب جمع ہو گئے۔ قصائی سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے مولا سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتا ہے، خام گوشت نہیں دیکھ سکتے۔ کہا میں بھول گیا تھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ مولا نے رونا جب شروع کیا نا تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں فرزند رسول میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے فرمایا میرے 3 سوال ہیں، جواب دے گا؟ تو فرمائیے مولا کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا کیا اصول ہے؟ مولا نے کہا یہ بتا تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا، خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا آخری سوال ہے، یہ بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو ذبح کر رہا تھا؟ کہ نہیں مولا، ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا سجاد نے فوراً کربلا کا رخ کیا۔ اب بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری بھکی 70 قدم کے فاصلے سے میں سانس لے لیجیے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، آپ آدھا گھنٹہ روئیے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ ہمارے مولا پانی دیکھتے تھے رونے لگتے تھے، ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں سننے کے بعد تاریخ میں 3 لوگ غسل جب دے رہے تھے نا، غسل چھوڑ کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا۔ شیر خدا نے پیشانی دیوار پہ رکھی۔ جناب فضہ نے پوچھا کیا جی کبھی شیر بھی ایسے ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، سب ادھر دیکھیں۔ 3 افراد غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، دوسری جانتے کون؟ شام کا زندان تھا، جناب زینب کبریٰ ایک چھوٹی سی بی بی کو غسل دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے۔ بس میں آخری جملہ جانتے ہیں تیسرے کون ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ امام محمد باقر۔ رات کا وقت تھا، 25 محرم تھی، چوتھے امام کو 5ویں امام نے کروٹ دی، پشت پہ پانی ڈالنا چاہتے تھے، نہ جانے کیسے نشان دیکھے۔ 5ویں امام نے کہا ہائے میرا بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، ہائے سجاد۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ آخری، مولا سجاد کو زہر دے دیا۔
ہشام ابن عبد الملک ملعون نے زہر دے دیا. امام نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا مجھے آپ خود غسل دے دیے گا. ائمہ کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا, وہ پاک ہے. کہ بیٹا خود کفن دیجیے گا, خود جنازہ پڑھائیے گا, جنت البقیع میں میرے چچا حسن کے ساتھ ان کے پہلو میں مجھے دفنا دیجیے گا. پھر ایک مرتبہ رو کے کہا بیٹا لوگوں کو نہ بلائیے گا, کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, اپنے دل کی کیفیت. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے, باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے, یہ کیسی وصیت ہے کہ بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن ہائے کربلا میرے بابا کا جنازہ پڑھا رہا, 3 دن تک خاک کفن بن گئی. اتنا رش پڑ رہا ہے.